السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابع مذکر اور مؤنث کا بیان درس نحو کے اندر۔ تو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اسم کی تقسیم بے اعتبار معرفہ اور نکرہ کے، اور یہاں پہ آپ اسم کو تقسیم کر رہے ہیں بے اعتبار مذکر اور مؤنث کے، کہ یعنی اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ تو ہم پہچان کیسے کریں گے مذکر اور مؤنث کی، وہ یہاں پر یہ بتائیں گے۔ کہتے ہیں جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں۔ تانیث کہتے ہیں مؤنث کو، عربی میں تانیث کا لفظ کبھی بھی استعمال ہوگا، آپ کے کانوں میں پڑے تو آپ سمجھ جائیے اس سے مراد مؤنث ہونا ہے۔ تو کہتے ہیں جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے غلامن، غلامن کہتے ہیں لڑکے کو، اور اس غلامن کے اندر کوئی بھی تانیث کی علامت موجود نہیں ہے۔ اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے امراتن اور ظلمتن۔ امراتن مطلب ہے ایک عورت، اور ظلمتن مطلب ہے اندھیرا، اس کے اندر علامت موجود ہے تانیث کی، لہٰذا اس کو ہم مؤنث کہتے ہیں۔ اب علامات کیا ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تانیث کی علامات، تانیث کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک گول تا، یعنی تائے مدورہ جسے ہم عربی میں کہتے ہیں۔ مثال دی بقرتن، تو بقرتن کے آخر میں اگر آپ آخری حرف دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا تائے مدورہ گول تا۔ تو یہ تا اگر اسم کے کسی بھی اسم کے آخر میں آپ کو نظر آئے تو آپ اس کو جان جائیے کہ وہ اسم مؤنث ہے۔ ایسے ہی الف مقصورہ، دوسری ہے علامت الف مقصورہ کی، مثال ہے بشرا، اور اس کے آخر میں اگر آپ دیکھیے تو ایک الف ہے اور اس کو یا کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے، اسے ہم الف مقصورہ کہتے ہیں۔ اور تیسری علامت ہے الف ممدودہ، مثال ہے صفرا، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو الف ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک حمزہ ہے، اسے ہم الف ممدودہ کہتے ہیں۔ تو یہ 3 علامات ہیں، جب بھی کسی اسم کے آخر میں نظر آئیں تو آپ جان جائیے کہ وہ مؤنث ہے۔ اب اس فائدے کے ذیل میں یہ ذکر کریں گے کچھ اہم باتیں۔ اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مقصورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ اب یہ بتایا یہ ہے انہوں نے کہ الف مقصورہ اور الف ممدودہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا، تو اس میں فرق کیا ہے؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر الف کے بعد حمزہ نہ ہو تو الف مقصورہ ہے، جیسے آپ نے دیکھا بشرا، تو بشرا میں الف ہے لیکن اس کے بعد کوئی حمزہ نہیں ہے۔ اور اگر اس کے بعد حمزہ ہو، جیسے صفرا کے اندر حمزہ ہے، تو اسے ہم الف ممدودہ کہتے ہیں۔ مثال انہوں نے آگے الگ دی ہے، صغرا، صغرا مثال دی الف مقصورہ کی، اور حمرا مثال دی انہوں نے الف ممدودہ کی۔ صغرا کہتے ہیں چھوٹی چیز کو، اور حمرا کہتے ہیں لال رنگ کو۔ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ مؤنث کیا ہوتی ہے اور مؤنث کی علامات کیا ہوتی ہیں، تو اب جان جائیے کہ مؤنث کی اقسام بھی ہیں۔ تو مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ جس مؤنث کے مقابل نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، جیسے امرأتن، اور جس مؤنث کے مقابل نر جاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں، جیسے ورقتن۔ امرأتن عورت کو کہتے ہیں، ورقتن ایک ورقے کو، صفحے کو کہتے ہیں۔ اور اب اس میں آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ورقہ ہے، ورقہ جو صفحہ ہوتا ہے وہ ایک غیر جاندار چیز ہوتی ہے، اور اس کے مقابل میں کوئی مذکر بھی نہیں ہوتا، لیکن جو عورت ہوتی ہے اس کے مقابل یقیناً کوئی نہ کوئی جاندار ہوتا ہے، اور وہ مذکر ہوتا ہے، اور وہ اس کا مرد ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو امرأتن ہے وہ مؤنث حقیقی ہے، اور ورقتن ہے وہ مؤنث لفظی ہے۔ تو جان جائیے کہ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ تو اب اس کے کچھ قواعد اور فوائد ذکر کی جائیں گے کہ جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے امن، اختن، بنتن، زینب، مریم وغیرہ۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر دکھنے میں ان میں علامات موجود نہیں ہوتی، لیکن ان کا استعمال مؤنث کے لیے ہوتا ہے، تو ان کو ہم بغیر کسی علامت کے مؤنث مانیں گے۔ جیسے مثال دی امن، اب امن کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ نے جو علامات پڑھی ان میں سے کوئی علامت موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مؤنث ہے، چونکہ اس کا مطلب ہے ماں، اور ماں حقیقتاً حقیقی طور سے وہ ایک مؤنث ہوتی ہے، اور کوئی بھی ماں ہو، چاہے وہ انسانوں میں ماں ہو یا جانوروں میں ماں ہو، اگر وہ جاندار ہے اور اس کے مقابل میں کوئی مذکر آتا ہے تو وہ مؤنث حقیقی ہے۔ تو یہاں
ایسے ہی اختن ہے، اختن بہن کو کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہن بھی مؤنث ہوتی ہے اور وہ مذکر نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں کوئی علامت موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ مؤنث ہی رہے گی۔ اس طرح بنتن اور زینب، تو ماں کو کہتے ہیں، اخت بہن کو کہتے ہیں، بنت لڑکی کو کہتے ہیں، زینب نام ہے، مریم بھی نام ہے۔ دوسرا فائدہ ہے اور قاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ بعض اسماء میں لفظاً تانیث کی علامت نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے ارضن، شمسن، دارن، نارن وغیرہ۔ اس طرح کے اسماء کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کچھ اسماء ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر علامت تانیث تو موجود نہیں ہوگی، لیکن عرب سے سنا ایسے گیا ہوگا کہ انہوں نے عربوں نے مؤنث پڑھا، لہٰذا ان کو ہم مؤنث ہی پڑھیں گے۔ لیکن یہ عرب سے مراد وہ عرب ہیں جو کہ عربی زبان کو بنانے والے ہیں اور اس کے مجددین ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ارضن، اب ارضن کو دیکھیں تو ارض کہتے ہیں زمین کو، شمس کہتے ہیں سورج کو، اور دار گھر کو کہتے ہیں، نارن آگ کو کہتے ہیں۔ ان تمام اسماء میں آپ دیکھیے کہ ان کے اندر کوئی بھی علامت موجود نہیں ہے تانیث کی، اس کے باوجود بھی یہ مؤنث ہیں، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ سنی گئی ہیں اور ان کو سن کے ہم نے مؤنث مانا ہے۔ تو ایسے بہت سے کلمات اور اسماء جو ہے عربی میں آئیں گے جو کہ مؤنث سماعی ہوں گے۔ تیسرا قاعدہ ہے، بعض اسماء مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسے سبیل، طریق، حال۔ تو یہ آپ آگے جا کے جب آپ اجرا کریں گے، انشاءاللہ ہمارا اجرا تو قرآن شریف سے ہوتا ہے، تو اس میں آپ اس کا استعمال آپ دیکھ پائیں گے، اور ویسے بھی عربی کے اندر اس کا استعمال ایسا بہت سے اسماء کا ایسا استعمال بھی ہوتا ہے جن کو مذکر بھی پڑھا جاتا ہے اور مؤنث بھی پڑھا جاتا ہے، تو ان کا موقع کے اوپر آپ کو انشاءاللہ پتہ بھی چل جائے گا۔ چوتھا ہے، جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو وہ مذکر ہی کہلائے گا۔ جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مؤنث اگر کوئی نام ایسا ہے جس کے اندر جو ہے وہ علامت نہیں ہے مؤنث کی، لیکن وہ بولا کسی مؤنث کے لیے جاتا ہے، جیسے زینب وغیرہ، اس میں کوئی علامت موجود نہیں ہے مؤنث ہونے کی، لیکن چونکہ وہ کسی عورت کے لیے بولا جاتا ہے، کسی مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے، لہٰذا وہ مؤنث ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا اسم ہے جو کہ ہے تو مؤنث، اس میں مؤنث کی علامات پائی جا رہی ہیں، لیکن اس کو بولا جاتا ہے مردوں کے لیے، مثال دی جیسے طلحۃ اور خلیفتن، تو یہ جو ہے اسم مذکر کہلائے گا اور مؤنث نہیں کہلائے گا، چونکہ یہ اس کا اطلاق جو ہے وہ ہو رہا ہے مذکر کے لیے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، اس کی ہم تمرین کرتے ہیں۔ تمرین آپ جان چکے ہیں کس طرح سے کی جاتی ہے، تو دیکھیے کچھ سوالات ہیں، ان سوالوں کے جواب دینے ہیں تمرین اول میں۔ تمرین ثانی کے اندر غلطی کی نشاندہی کرنی ہے، جو قاعدہ آپ نے پڑھا اس کے بارے میں یہ آپ سے پوچھیں گے کچھ آگے پیچھے کر کے سوال، تو آپ نے اپنی یاد سے اور اپنی یادداشت سے آپ نے بتانا ہے کہ کیا یہ انہوں نے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے۔ ایسی تمرین نمبر 40 ہے، تمرین نمبر 3 ہے، اس کے اندر انہوں نے سوال کیا ہے کہ مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کیجیے۔ تو اس میں جو انہوں نے آگے مثالیں دی ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کر آپ نے علامات کی بنیاد کے اوپر الگ الگ کرنا ہے۔ اس کا حصہ الف ہے، اس میں مؤنث اور مذکر کو الگ الگ کیجیے، اور حصہ با ہے، اس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی الگ الگ کیجیے۔ تو آپ دیکھیے، آپ مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی بھی آپ نے پڑھا، تو آپ نے ان اسماء کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور دیکھ کے آپ نے ان کو الگ الگ کرنا ہے۔ تو آج کا درس یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ معرفہ اور نکرہ ہم پڑھ چکے ہیں، مذکر اور مؤنث پڑھ چکے ہیں۔ ان دروس کی بنیاد کے اوپر قرآن شریف سے انشاءاللہ ہم اجرا کرتے ہیں اس کا۔